نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ دورہ قرآن رمضان 2025 ہجری 1446۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ کہف۔ سورہ کہف مکی صورت ہے اور اس میں 110 آیات ہیں۔ کہف کے معنی غار کے ہیں۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یاجوج ماجوج کے بارے میں تھوڑا سا بیان ہے۔ تو کافی زیادہ خوبصورت صورت ہے یہ، اور اس میں اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے کیونکہ اصحاب کہف کہلاتے ہیں وہ۔ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور اسے پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے کے لیے اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اب وہ خاص نور کی روشنی کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ کے رکے ہوئے کام ہوں گے، آپ پریشانیوں سے بچیں گے، آپ کو خیر و برکت نازل ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت یعنی سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورہ کہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، یعنی کہ مکمل زندگی کا ضابطۂ حیات ہے قرآن، اور کسی قسم کی کوئی نعوذ باللہ غلطی نہیں ہے، اور ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک ہے، کیونکہ ہمیں پوری زندگی کے ہر اس کے بارے میں قرآن سے مدد ملتی ہے، ہر امور کے بارے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے جو اس نے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دیجیے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دیجیے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جیسے یہودی، عیسائی اور بعض مشرکین جو ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کا عقیدہ رکھتے تھے۔ در حقیقت وہ نہ تو خود اس کا علم ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں کو۔ یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، یہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ تہمت سے مراد ہے الزام۔ پس اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا اب ان کے پیچھے رنج میں ہی اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ اس بات سے مراد ایک طرف اشارہ ہے قرآن کے ایمان لانے کی جتنی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے اور ان کے اعراض و گریز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیف ہوتی تھی اور آپ سخت رنج میں مبتلا ہو جاتے تھے، اس لیے اللہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حوصلہ دے رہا ہے۔ روئے زمین میں جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا، یعنی جو بھی ہے حیوانات، نباتات، معدنیات، مدفون خزانے، یہ سب دنیا کی رونق میں اس کی زینت ہے، اور تاکہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک عمل کرنے والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں، یعنی کہ روز قیامت صاف اور چٹیل میدان ہو جائے گا۔ وہ وقت آئے گا کہ دنیا اپنی تمام رونقوں سمیت دفن ہو جائے گی اور ایک سیدھے میدان کی شکل قائم کر لے گی جس پہ قیامت قائم ہوگی۔ کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ یعنی کہ جو اصحاب کہف تھے جن کو آگے واقع آئے گا، اللہ نے 3 سال کے لیے اور اللہ کے علم ہے کتنے سال کے لیے سلا دیا تھا، تو کیا ان کو بہت بڑی نشانی سمجھ رہا ہے؟ ان چند نوجوانوں نے جب
یعنی یہاں سوال اس لیے ہے کہ عجیب نشانی سمجھ رہا ہے کہ اس سے بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں. نبی کریم کے معجزے تھے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کے کتنے معجزے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے تھے. ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے. اچھا جی، یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کہف کہا گیا ہے. انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی تو یہ دعا مانگی، اور ان کا قصہ کیا تھا یہ بھی آگے تفصیل کے ساتھ اسی سورہ میں بیان ہوگا. تو بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے، یعنی ان کو سلا دیا تھا، ان کے کانوں کو بند کر دیا تھا. پھر ہم نے انہیں اٹھ کھڑا کیا. ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہ میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہیں گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی. دونوں گروہ کون؟ یا تو جو باہر والا گروہ تھا جو ان کے پیچھے لگا ہوا تھا. تو اس کے قصے کی تفصیل تھوڑی سی کچھ یوں ہے کہ یہ نوجوان بعض کہتے ہیں کہ عیسائی کے پیروکار تھے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا. بہرحال اس کی جو ہے تفصیلات نہیں ملتی. تو ایک بادشاہ تھا دقیانوس جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نظر کرنے کی ترغیب دیتا تھا. اللہ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اللہ نے ان ایک گروہ کو نوجوانوں کے ہدایات کی طرف راہ دکھا دی، کیونکہ ہر زمانے میں ہر پیغمبر دین یہی لایا تھا، عقیدہ یہی لایا تھا کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، جو زمین و آسمان کا خالق اور کائنات کا رب ہے. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 9 یا اس سے بھی کم تھی. یہ الگ ہو کر کسی ایک جگہ اللہ کی عبادت کرتے اور آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدہ توحید کا چرچا ہوا تو بادشاہ تک بات پہنچ گئی، اور انہوں نے اپنے دربار میں طلب کر کے پوچھا تو وہاں انہوں نے برملا توحید کا اقرار کیا. بلاقل بادشاہ اور مشرک قوم ان کے پیچھے لگ گئے، انہیں مارنے کے در پہ تھے. تو اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے، جہاں اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ 309 سال وہاں سوئے رہے. مختصر تفاسیر اور مختلف جگہوں پر اس کی الگ الگ گنتی آئی ہے سالوں کی، لیکن قرآن میں ایک خاص اللہ نے میعاد نہیں مقرر کی کہ کتنے سال تھے ایگزیکٹلی اور وہ کتنے لوگ تھے. تو پھر ہم نے انہیں اٹھ کھڑا کیا کہ ہم معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی. ہم ان کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں. کس کے سامنے؟ نبی کریم کے سامنے. یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی. ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے. یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو زمین اور آسمان کا پروردگار ہے. ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں، اور اگر ایسا کیا گیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی، یعنی جھوٹ کا باندھا اللہ پہ. یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں. ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت کر دے گا. یعنی جب تم نے اپنی قوم کے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو. اور اصحاب کہف نے آپس میں کہا کہ پھر وہ ایک غار میں چھپ گئے، یعنی اب اللہ ہی تمہاری حفاظت کرے گا. آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں کی جانب جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا ہے. یعنی غار ایسی جگہ پر تھا جہاں روشنی نہیں آتی تھی انہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے. وہ اس غار میں کشادہ جگہ میں ہے، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ جس کی رہبری فرمائے اور راہ راست پر لائے، اور وہ جسے گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں. آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. یعنی دیکھنے میں محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ کچھ شخص ہیں جو سوئے ہوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں. تو یہ اللہ واللہ عالم.
خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہیں تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے۔ ان کے رعب سے آپ پر دہشت طاری ہو جاتی۔ اب جو وہ کتا تھا جو ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے معمور فرمایا تھا، اور وہ ظاہر ہے کوئی ہیبت ناک قسم کا کتا ہوگا جو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ دیکھ لیتے تو الٹے پاؤں بھاگ جاتے۔ اس طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا۔ پھر ایک وقت آیا تو اللہ نے جس طرح قدرت سے سلایا تھا اسی طرح 309 سال بعد انہیں اٹھا دیا گیا۔ ان کے جسم بھی صحیح سلامت تھے کیونکہ اللہ انہیں کروٹیں بھی دلایا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بس آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا، کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا، 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے، ہم تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، چاندی سکہ، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے۔ بیدار ہونے کے بعد پھر سب سے پہلے تو بھوک لاحق ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا شہر میں نکلو اور دیکھو کہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے، یعنی کہ جو ہم کھا سکیں۔ پھر اسی میں تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے کہ کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پالیں گے تو تمہیں سنسار ہی کر دیں گے، یا پھر تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، یعنی جس طرح اللہ نے انہیں سلایا تھا اور جگایا اسی طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ آگاہی اس طرح ہوئی کہ کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا جو 300 سال قبل بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا۔ وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا تو وہ حیران ہوا۔ اس نے ساتھ ہی دکان والے کو دکھایا، وہ بھی دیکھ کر حیران ہوا، جبکہ اصحاب کہف کا یہ ساتھی کہتا رہا کہ میں اس شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں، لیکن اس کل کو تو 303 صدیاں بیت چکی تھیں۔ لوگ کس طرح اس کی بات مان لیتے، اور لوگوں کو شبہ گزرا کہیں اس شخص کو مدفون خزانہ نہ ملا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ بات حاکم تک پہنچی اور اس کی ساتھی کی مدد سے وہ غار میں انہیں دکھانے لے کے گیا، تو اصحاب کہف کو لوگوں سے حال سے آگاہ کر دیا گیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے میں کہ اللہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے، ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ اہل ایمان تھے، بعض کہتے ہیں بادشاہ اس کے ساتھی تھے۔ جب انہوں نے ملاقات کی تو انہیں پھر سلا دیا گیا۔ بہرحال یہ سب کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، یہ سب آپ کو تفاسیر میں ہی ملے گا۔ جن لوگوں نے اس کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے، ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا۔ غیب کی باتوں میں بس اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، یعنی نشانے لگاتے ہیں، تکے لگاتے ہیں۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 اور 8واں ان کا کتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، یعنی جو چیز اللہ نے بتائی نہیں ہے اس میں مین میخ نکالنا، اس میں پڑھنے کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح بہت بڑی مثال حروف مقطعات ہے جن کا مطلب کسی کو نہیں معلوم، اور میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کیا کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا تھا، کیونکہ جب یہ قصہ سامنے آنے والا تھا تو جو قریش مکہ تھے طرح طرح کے سوال کرنے والے تھے، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ اسے کل کروں گا۔ یہاں پہ ایک مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی سے 3 باتیں پوچھی تھیں، روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کون تھے۔ تو انہی سوالات کے جوابات میں نبی کریم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گا، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو 15 دن تک جبرائیل وحی لے کر نہیں آئے، اور پھر جب آئے تو اللہ نے انہیں انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا۔ فیوچر کے کسی کام میں جب بھی کوئی کام کرنے کا الفاظ منہ سے فیوچر کے بارے میں لکھنے انشاءاللہ کہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ پسند نہیں فرماتا کہ آپ اپنے بلبوتے پہ سارے وعدے وعید کر لیں۔
اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کو یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات پر رہنمائی کر دے گا۔ اچھا جی، سورہ کہف کا پہلا حصہ ہم یہاں اختتام کر رہے ہیں آیت نمبر 24 پر، کیونکہ 25 سے دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے اور آنے والے حصے بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں مل جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔